جب بادشاہ سندری اور غلام کو قربان علی کی قید سے نکال کر واپس حویلی لے کر جاتا ہے تو بادشاہ کا باپ بادشاہ سے کہتا ہے، سندری مل گئی ہے، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تمہارا نکاح سندری سے ہوگا۔ یہ سن کر سندری کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ بادشاہ خاموش کھڑا ہوتا ہے، لیکن غلام پہلی دفعہ اپنے باپ کے سامنے بولنے کی جرأت کرتا ہے تو جہانداد اپنے بیٹے غلام کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا اور کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے تمہارا حق مارا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں سندری کا نکاح اس سے کرواؤں گا۔ غلام مجبور ہو جاتا ہے۔ غلام اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آج تک انہوں نے اپنے باپ کے حکم کی تکمیل کی اور آگے بھی ان کے ہمت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے بادشاہ سندری کے دل میں غلام کی محبت دیکھ کر اپنا فیصلہ مجبوراً بدل لیتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ زبردستی سندری کو حاصل کرتا ہے تو وہ کبھی بھی سندری کی محبت حاصل نہیں کر پائے گا، اور ویسے بھی محبت میں زبردستی کام نہیں آتی۔ غلام اس کے بھائی جیسا تھا اور ہمیشہ رہے گا، لیکن وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بادشاہ اپنے باپ سے کہتا ہے، غلام اس کا بھائی ہے، کیا ہوا؟ اگر غلام نے میرے ساتھ غداری کی ہے، لیکن میں اپنے بھائی کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، آپ سندری کا نکاح غلام سے کروا دیں۔ یہ بات سن کر سندری کی سانس میں سانس آتی ہے اور کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی حویلی سے نکلتا ہے تو باہر قربان علی کے آدمی بادشاہ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ جب یہ خبر غلام کو ملتی ہے تو غلام فوراً بادشاہ کو بچانے کے لیے دوڑتا ہے۔ دوسری طرف قربان علی کے آدمی بادشاہ کو پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے قربان علی موجود ہوتا ہے۔ قربان علی کہتا ہے، آج میں تم سے حساب کتاب پورا کروں گا، یہ دوسری مرتبہ ہے، پہلے تمہاری پھپھو نے مجھ سے میرا بھائی چھینا اور اب تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بادشاہ بولتا ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کر سکتے ہو، کیونکہ ویسے بھی میں سندری کو غلام کی زندگی میں شامل کر چکا ہوں، میں سندری کو چھوڑ چکا ہوں، اب تمہاری بیٹی میری زندگی میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے ہو یا پھر بدلہ لوگے۔ قربان علی بہت گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ بادشاہ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی بیٹی کا گھر خراب ہوتا ہے، اسی لیے وہ بادشاہ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ اچانک سے غلام وہاں پہنچ جاتا ہے اور قربان علی کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے بادشاہ کو اس کی نظروں کے سامنے بچا کر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد غلام بادشاہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، بادشاہ مجھے معاف کر دو، محبت میں آ کر اندھا ہو گیا تھا، مجھے عشق ہو گیا تھا سندری سے، میں اپنے آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن تم مجھے معاف کر دو، اپنا دل صاف کرو۔ بادشاہ بولتا ہے، تمہارے لیے میرے دل میں ابھی بھی پہلے جیسا ہی مقام ہے، پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم دونوں کے راستے جدا ہیں، تم اپنے راستے میں اپنے راستے، اور یہی سزا ہے تمہاری جو تم نے غداری کی ہے۔ غلام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف جہانداد غلام کا سندری سے نکاح کروا دیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بادشاہ کی والدہ غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس نوکر کو اتنا سب کچھ مت دیں، اپنی اوقات بھول جائے گا۔ اور اسی وقت غلام کا باپ غلام کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دینا، میں نے ساری زندگی بادشاہ سے کمتر سمجھا ہے تمہیں۔ اس پر غلام رونے لگتا ہے اور پہلی بار اپنے باپ کے گلے لگتا ہے۔ تو لاجو اماں سندری اور غلام کراچی والے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی باقی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ادھر بادشاہ بھی فرق کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔